عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے؟ اور عقیقہ کتنے دن کرنا چاہیے؟ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور عقیقے کے اندر گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے یا دعوت کرنا یا کوئی اور چیز گوشت کی جگہ، مثلا بکرا وغیرہ چھترا وغیرہ ذبح نہیں کیا، کوئی غربا میں کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے گن کے سنائی، اور کچھ رہ گئی ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ مستقل تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ مختصر ویڈیو ہوگی، ہاں پہلے کہتے تھے مختصر پر اثر، آج کل کہتے ہیں شارٹ کٹ ویڈیو ہوگی، لیکن تفصیل انشاءاللہ مکمل ہوگی، سمجھ آئے گی؟ تو بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت سارا کیا جانے والا سوال کہ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ اکرام کے تواتر سے ثابت ہے، سنت ہے۔ اور یہ کتنے دن کرنا چاہیے؟ تو 7ویں دن کرنا یہ مستحب ہے، 7ویں دن مستحب ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے 7ویں دن نہیں کر سکتے تو 14ویں دن کریں، 14ویں دن نہیں کر سکتے تو 21ویں دن کریں۔ یہ 3 سٹیپ ہیں، یہاں تک یہ کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ان تینوں میں سے 7، 14 اور 21 میں سے کسی دن نہیں کر سکتے، لیٹ ہو گئے ہیں، اب مستحب نہیں رہے گا، لیکن یہ سنت ادا آپ کی ہو جائے گی۔ یعنی آپ جب بھی کرنا چاہیں تو سنت کی نیت سے کر سکتے ہیں، چاہے بچپن تھا آپ کے والدین کریں گے آپ کی طرف سے، اور اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، تو آپ خود کریں گے۔ اور یہ اصل میں جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات اور اس کے اندر چھوٹ رہی ہے، بعد میں یاد نہیں رہے گی، وہ یہ ہے کہ علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکے عقیقہ اپنے بچے کا، تو آپ نے اگر 7ویں دن نہیں کیا، 14ویں دن، 21ویں دن نہیں کیا، تو اس کے بعد کرنا چاہتے ہیں 2 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد، تو اس کے اندر یہ بات، اس بات کا خیال رہے کہ 7ویں کی ترتیب ملحوظ خاطر رہے۔ 7ویں دنوں، مثال کے طور پر آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جمعے والا دن، تو 7واں دن اس اعتبار سے جمعرات بنے گی۔ اگر اتوار والے دن ہوئی ہے تو اس اعتبار سے ہفتہ 7واں دن بنے گا، تو 7ویں دن عقیقہ کریں۔ جانور لڑکے کی طرف سے کتنا کریں ذبح اور لڑکی کی طرف سے، اس کی کوئی ترتیب ہے؟ فرمایا کہ جانور لڑکے کی طرف سے 2 ہوں گے اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جانور، یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ یہود ایک رسم کے طور پر یہ عقیقہ کرتے تھے، لیکن اس کے اندر وہ ایک بڑی زیادتی کرتے تھے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا تو 1 جانور ذبح کرتے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی تو کچھ بھی ذبح نہ کرتے، تو یہ ناانصافی کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی مخالفت میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور۔ اور علماء نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، 2 جانور کوئی آدمی نہیں ذبح کر سکتا لڑکے کی طرف سے، صاحب وسعت نہیں ہے تو وہ 1 بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مستحب کے حوالے سے ایک اور بات عقیقے کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ 7ویں دن جیسے عقیقہ کرنا مستحب ہے، اسی طرح 7ویں دن نام رکھنا بھی مستحب ہے، سر کے بال کٹوانا بھی مستحب ہے 7ویں دن۔ اور 7ویں دن اگر آپ نہیں کر سکتے تو ذمہ سے سنت تو آپ کی پوری ہو جائے گی، جب بھی آپ کریں گے ادا تو سنت کا ثواب ملے گا، لیکن یہ مستحب نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اور ایک یہ ہے کہ گوشت ہم کچا تقسیم کریں یا پکا کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کو دعوت کھلائیں، تو دونوں کام آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت کی طرف سے دونوں طرح کو آپ کو اجازت ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے آپ کچا گوشت تقسیم کریں، پکائیں نہیں۔ اگر آپ پکانا چاہتے ہیں، گھر پہ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ تو بھائی گوشت، اب ایک اور سوال ہے کہ گوشت تقسیم کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں جیسے قربانی کے کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، 3 حصے آپ نہ کریں، سارا خود ہی کھا لیں، کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا دیں، محلے والوں کو کھلا دیں، لیکن بہتر یہ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح قربانی کے اندر
3 हिस्से किए जाते हैं, एक गुरबा के लिए, एक रिश्ते दारों के लिए, एक अपने खाने के लिए। इसके अंदर भी ऐसे ही तकसीम कर लें। लेकिन कुर्बानी के अंदर भी कोई जरूरी नहीं है, कुर्बानी के अंदर आप खुद भी गोश्त खा सकते हैं, अमीर हैं चाहे गरीब हैं, घर वाले अगर ज्यादा है तो सारे खा सकते हैं, और रिश्तेदारों को भी दे, उसके 3 हिस्से करें, चाहे आप खुद खा लें। ये शरीयत की तरफ से इसमें कोई पकड़ नहीं है। अच्छा, और जानवर कैसा हो? फरमाया कि जानवर जैसे कुर्बानी वाले जानवर में जो शर्तें होती है ना, वो शर्तें उसके अंदर पाई जाए। कुर्बानी के जानवर के लिए क्या शर्तें होती हैं, उसके लिए मुस्तकिल मेरे लिए एक वीडियो भी मौजूद है। मोटी मोटी शर्तें मैं बता देता हूं कि कुर्बानी के लिए जानवर की जो उम्र है, बकरी, भेड़ वगैरह है, तो उसके लिए उम्र है 1 साल, और अगर गाय, भैंस वगैरह है तो उसके लिए उम्र है 2 साल, ऊंट, ऊंटनी वगैरह है तो उसके लिए उम्र है 5 साल। इनसे कम उम्र के जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी, अकीका भी नहीं होगा। आप अगर अकीका करना चाहते हैं बच्चे का या बच्ची का, तो क्या आप गुरबा को उस जानवर ज़िबा करने के बजाय कोई पैसे वगैरह दे सकते हैं? फरमाया नहीं, इसके लिए अकीका आपके लिए जो सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की, वो जानवर का ज़िबा करना है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आप दे सकते। हाँ, वैसे सदका खैरात करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक बात और छूट गई थी, ये सदका खैरात जो है इसका सवाब अलग होता है, अकीके के अंदर आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा। और ये अकीका होता क्यों है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको औलाद वाली नेमत दी है, उसके सर का सदका होता है। इसलिए कहा जाता है उसके सर के बाल भी 7वें दिन काट के उसके बराबर चांदी जो है सदका की जाए। और अगर आप बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तो आपके वालिदैन ने अकीका नहीं किया था, आप खुद भी जानवर ज़िबा करके तकसीम खैरात उसको बांट सकते हैं। सही, ये चंद मसाइल थे, मैं समझता था ये जरूरी थे, ये पूछे जाने वाले सवाल थे, इनके मैंने जवाब दे दिए हैं। कोई बात रह गई हो, आपको समझ ना आई हो, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करना, दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करना, मुझे दुआओं में याद भी रखना। हो सका जिंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।